قد كفاني علم ربي من سؤالي پاس ٹھیک ہے ہم تیار ہیں۔ اور اسی طرح بصرہ والوں سے کہا کہ ہم حضرت طلحہ کو امیر بنانا چاہتے ہیں تو تم ساتھ دو۔ انہوں نے کہا ہاں یار ان کے تو خط بھی آئے تھے، ٹھیک ہے ہم تیار ہیں۔ بصرہ والوں کو حضرت زبیر کی خلافت کا جھانسا دیا، وہ بھی تیار ہو گئے۔ تو ہزار کے قریب لشکر ہر علاقے سے تیار ہو کر وہاں سے نکل پڑے۔ اب چونکہ ان لوگوں کو صحیح سچویشن کا علم نہیں تھا کہ اندر کھاتے سازش کیا چل رہی ہے، مخصوص لوگوں کو اس کا علم تھا، باقی تو ایسے ہی بیچارے لا علمی میں ان کے ساتھ ہو لیے۔ انہوں نے کیا کیا، جب مدینہ منورہ آئے تو مدینہ سے کئی میل دور وہاں پر پڑاؤ کیا اور ان لوگوں سے کہا ابھی ہم اندر جاتے ہیں، ان سے مذاکرات کرتے ہیں، اگر حالات اچھے ہوئے تو تمہیں بلائیں گے، خراب ہوئے تو بھی تمہیں بلا لیں گے، فی الحال تم یہاں رکو۔ تو اس دوران انہوں نے اپنے خاص آدمیوں کو چنا۔ یہ لوگ گئے حضرت علی کے پاس، ان سے ملے، ان سے کہا دیکھیں ہم آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ کا حق ہے، آپ وصی رسول ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سخت ڈانٹا اور کہا تمہیں شرم نہیں آتی، تم مسلمانوں میں اختلاف ڈالنا چاہتے ہو، دبا دو یہاں سے۔ پھر یہ حضرت طلحہ سے ملے، ان کا مقصد یہ تھا کسی ایک نے بھی حامی بھر دی تو ہم اس کو آگے کریں گے اور اس کے پیچھے پھر یہ سارا کام کریں گے اور بدنامی اس کے سر آ جائے گی، جیسے کہ پلاننگ تھی۔ حضرت طلحہ نے بھی ڈانٹ کر بھگا دیا، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی ڈانٹ کر بھگا دیا۔ جب ان کی دال نہ گلی تو انہوں نے کہا کہ جی عثمان یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بات سنو، تمہیں جو مسائل ہیں وہ بتاؤ، ہم ان کو حل کرتے ہیں۔ انہوں نے پھر کچھ باتیں رکھیں، ہمارا یہ گورنر بدل دو، وہ بدل دو۔ انہوں نے پھر ان کے کہنے سے گورنر تبدیل کروا دیے اور یہ مطمئن ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ اب یہاں سے تھوڑا سچویشن سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مصر، کوفہ، بصرہ یہ تینوں الگ راستوں پر ہیں، یوں سمجھ لیں مشرق مغرب شمال جنوب کے راستے ہیں یہ۔ اب جو مصر سے لوگ آئے تھے وہ مصر جا رہے ہیں، کوفہ والے کوفہ جا رہے ہیں، بصرہ والے بصرہ جا رہے ہیں، لیکن دو آدمی وہاں پر رک گئے، ایک اشتر بن مالک بن اشتر نخعی اور دوسرا جو تھا حکیم بن جبلہ۔ یہ حکیم بن جبلہ، اس کو سمجھ لیں یہ ظالم کون ہے۔ جب جنگ جمل ہوئی تو یہ اپنے ساتھیوں کو لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے پر پہنچا اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، ان کو گالیاں دیتا تھا۔ ایک آدمی اس کے قبیلے کا کہنے لگا یار تم یہ کیوں کرتے ہو، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ ایک عورت اٹھی کہنے لگی ظالم تو مسلمانوں کی ماں کو گالی دے رہا ہے، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور کہتا تھا عائشہ کا خون کر کے ہی دم لوں گا۔ یہ وہ ظالم ہے جس نے اس طرح صحابہ کرام کو بعد میں قتل کیا اور انہی کی سازشوں سے جنگ تک نوبتیں صحابہ کی آئی تھی۔ اب یہ وہاں رک گیا۔ اب اس کا رکنا انتہائی خطرناک تھا اور رکنے کا مقصد کیا تھا وہ ابھی میں عرض کرتا ہوں۔ اب جب یہ سارے قافلے اپنے اپنے رخ پر روانہ ہو گئے تو جو قافلہ مصر کو جا رہا تھا تو مصر والوں نے اپنا گورنر تبدیل کروا لیا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے بھئی تم اپنا گورنر چینج کر لو، تم جس کو رکھنا چاہتے ہو اسے رکھ لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اچھا ایک آدمی وہاں قریب سے گزرا، یہاں یہ سمجھ لیں کہ لوگوں نے مشہور یہ کیا ہوا کہ یہ آدمی حضرت عثمان کا غلام تھا، ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا غلام ہوتا تو اس کو گواہی کے طور پر بعد میں پیش کیا جاتا حضرت عثمان پر الزام لگانے کے لیے، ایسا نہیں ہوا۔ اچھا ایک آدمی وہاں سے گزرا، قافلے والوں کو یوں دیکھ رہا ہے پھر بھاگ رہا ہے، پھر رک رہا ہے پھر دیکھ رہا ہے پھر بھاگ رہا ہے۔ ان کو شک پڑ گیا بھئی یہ کوئی گڑبڑی آدمی، پکڑ لیا۔ جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس سے خط نکلا، پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا جی مجھے تو حضرت عثمان نے بھیجا ہے اور میں آگے کہیں کام جا رہا ہوں، یہ خط دینا ہے میں نے مصر کے گورنر کو۔ انہوں نے کہا اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کہتا مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے خط کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا مصر کے گورنر کے نام کہ میں عثمان تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جو ہی یہ لوگ مصر پہنچے ان سب کو قتل کر دینا اور تم ہی وہاں کے گورنر رہنا اور ان کو قتل کر کر اطلاع مجھے بھجوا دینا، اور نیچے حضرت عثمان کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اب یہ تو بھڑک گئے۔ اب کیا ہوا کہ مصر والے
بصرہ والے، کوفہ والے، یہ تینوں مل کر مدینہ منورہ پر انہوں نے دھاوا بول دیا۔ پہلے تو باہر کھڑے تھے نا، کچھ لوگ اندر آئے تھے، اب یہ سارے ہی آ گئے جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور ان میں یہ مشہور ہو گیا، دیکھو عثمان نے قتل کروانے کی ہمیں سازش کی ہے، اور یہ خط ہے، پکڑا گیا ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ اب وہ جو گندے ذہن تھے وہ اور گندے ہو گئے، اور جو صاف تھے وہ بھی میلے ہو گئے۔ یوں یہ ہزاروں کا مجمع اب انہوں نے دھاوا بول دیا مدینہ منورہ پر، اور اب کنٹرول میں صحابہ کے بھی بات رہی نہیں، چونکہ یہ حج کے دن تھے اور بہت سے صحابہ حج پر جا چکے تھے، کچھ جا رہے تھے۔ اب جب یہ وہاں پر پہنچ گئے تو اب یہاں پر آتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اب چونکہ سب لوگ آ گئے نا اندر، اب کچھ لوگوں نے حضرت علی نے کہا کہ تم یہاں کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا جی آپ نے خط لکھ کر ہمیں بلایا تھا۔ علی نے کہا میں نے تمہیں کون سے خط لکھے ہیں، یہ تو جھوٹ ہے، میں نے کوئی خط نہیں لکھا۔ اب یہاں یہ باتیں کھلی کہ ان کو خط گئے تھے حضرت علی کی طرف سے اور وہ انکار کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو حضرت طلحہ نے کہا کہ تم تو مجھ سے بڑا پیار کرتے ہو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا جی آپ نے ہمیں خط لکھ کر بلوایا۔ کہا میں نے تو کوئی خط نہیں لکھے۔ حضرت زبیر نے اپنے محبین سے پوچھا تم یہاں کیسے؟ کہا آپ نے خط لکھوا کر بلوایا۔ کہا میں نے تو کوئی خط نہیں لکھے۔ اب یہ سازش کھلی کہ ان کو کہیں الگ سے خطوط پہنچے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ آئے، لیکن چونکہ اب ماحول گرم تھا اور بات بگڑ چکی تھی، اب کسی کے کنٹرول میں کوئی بات نہ رہی۔ پھر حضرت علی نے ایک بڑی کام کی بات کی، ان سب لوگوں سے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ سازش کہاں سے چلتی ہے۔ حضرت علی نے کہا یار دیکھو، یہ جو مصر والے ہیں مثلاً یہ مشرق میں جا رہے ہیں، کوفہ والے مغرب میں جا رہے ہیں، بصرہ والے شمال میں جا رہے ہیں، تو مصر والوں کے پاس خط پہنچا تھا، انہوں نے بندہ پکڑا، مصر والے مدینہ میں آتے یہ تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ بصرہ اور کوفہ والوں کو کس نے بتایا کہ ان کو خط لکھا گیا ہے اور یہ بھی ان کے ساتھ مل کر یہاں پر آئے؟ تمہیں کس نے یہ اطلاع دی؟ مصر والے تو ادھر جا رہے ہیں، تم ادھر جا رہے ہو، ایک ادھر جا رہا ہے، اور تم تینوں مل کر مدینہ میں کس طرح پہنچے یہ بتاؤ۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان تینوں قافلوں کو بیک وقت پیغام پہنچا اور تینوں ہی واپس آئے ہیں، اور پیغام پہنچانے والے جو ماسٹر مائنڈ تھے وہ مدینہ میں رکے ہوئے تھے، یہی حکیم بن جبلہ اور دوسرا جو مالک بن اشتر نخعی، یہ بدبخت تھے جنہوں نے اندر کھاتے یہ خطوط بھی لکھوائے اور یہ سازش بھی تیار کی۔ اب جب پہنچ گئے تو حضرت علی چونکہ فیصلے کیا کرتے تھے عموماً صحابہ کی موجودگی میں بھی، ان کے سامنے کیس آ گیا تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھو بھی بات یہ ہے کہ میں کسی بات کا انکار نہیں کرتا، اصول شریعت کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اصول شریعت یہ ہے کہ یہ آدمی دو گواہ پیش کریں کہ یہ خط میں نے لکھا ہے یا لکھوایا ہے، تو دو گواہ آ جائیں، گواہی دے دیں، جو سزا ہوگی میں قبول ہے، اس کو میں بھگتوں گا، اور اگر یہ دو گواہ پیش نہیں کر سکتے تو پھر مجھ سے قسم لے، تو میں قسم اٹھاتا ہوں کہ مجھے نہ خط کا پتہ ہے، نہ میں نے لکھوایا ہے، اور نہ ہی یہ میرا غلام ہے جس کو میں نے بھیجا ہو یا کوئی بات ہو۔ مہر ضرور لگی ہوئی ہے، مہر تو کوئی بھی چوری کر کے لگا سکتا ہے، لیکن اس کو خط کو بھیجنے والا میں نہیں ہوں اور نہ میں نے یہ لکھوایا ہے، میں قسم اٹھاتا ہوں یا یہ گواہ لے آئیں۔ اب گواہ تھے نہیں، قسم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اٹھا دی۔ اب یہ لوگ تھوڑے پتلے پڑ گئے کہ اب کیا کریں، یہ تو بات بن نہیں رہی۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ جو عثمان کا رشتہ دار مروان ہے، اس نے یہ خط لکھوایا ہے، مروان کو ہمارے حوالے کرو، ہم اسے قتل کر دیں گے۔ اب چونکہ مروان کے لکھوانے کا بھی تو ثبوت نہیں تھا، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا میں مروان کو کیسے تمہارے حوالے کروں جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ انہوں نے یہ خط لکھوایا ہے اور یہ ان کا کیا دھرا ہے۔ اب یہ ہوا کہ صحابہ کرام میں بھی افراتفری پھیل گئی۔ اس دوران صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور یہ جو آئے ہوئے تھے ہزاروں لوگ، انہوں نے مدینہ کے اطراف میں اپنا کنٹرول سنبھال لیا۔ اب عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسجد میں نماز پڑھانے آتے تو یہ لوگ ان کو گھورتے، کچھ کہتے، وہ برداشت کرتے۔ ایک دن جمعہ پڑھانے آئے تو انہوں نے پتھر مارے ممبر پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، وہ زخمی ہوئے، نیچے گر گئے، صحابہ کرام اٹھا کر ان کو گھر لے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے پابندی لگا دی کہ آئندہ عثمان مسجد میں جماعت کروانے کے لیے نہیں آئیں گے، ممبر پر بیٹھ کر خطبہ نہیں دیں گے، جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، عثمان کا داخلہ بند۔
اب وہ گھر سے باہر نہیں آئیں گے، ان کے گھر کا انہوں نے محاصرہ کر لیا۔ لیکن ابھی صحابہ ملتے تھے، آتے جاتے تھے گھر میں ہی، اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی جاتی تھیں۔ اب صحابہ کرام نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم لوگ ان سے لڑائی کرتے ہیں، ان کو مار دیں گے، ان کو بھگائیں گے، چلو جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے نہیں، میں وہ پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے مسلمانوں کا خون بہے، کسی نے تلوار نہیں اٹھانی، ان سے لڑائی نہیں کرنے۔ پھر کچھ صحابہ نے کہا آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان کو قابو تو کر لیں، اور تھوڑا بہت خون بہے گا لیکن معاملہ دب جائے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں حضور کے شہر میں خون نہیں بہانا چاہتا مسلمانوں کا، میرا خون بہہ جائے وہ خیر ہے، وہ تو حضور نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں شہید ہوں گا، لیکن یہ کام میں نہیں کروں گا کہ اس طرح میں مسلمانوں کا خون بہاؤں، تو کسی نے نہیں لڑنا، سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ لیکن صحابہ کرام میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، حضرت حسن و حسین، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں سے کہا تم حضرت عثمان کے دروازے پر پہرا دو، ایسا نہ ہو یہ ظالم ان کو قتل کر دیں۔ اب یہ ہوا کہ وہ زیادہ سخت ہوتے گئے۔ ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ حضرت علی کھانا لے کر آئے، ان ظالموں نے ان کو بھی نہیں جانے دیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا تم کتنے ظالم ہو، تم نہ مسلمان ہو نہ کافر، کیونکہ کافر بھی قیدیوں کو کھانا دیتے ہیں اور تم ان کو کھانا بھی نہیں پہنچانے دے رہے۔ پھر حضرت علی نے اپنی پگڑی اندر پھینک دی حضرت عثمان کے گھر میں، یہ علامت تھی میں بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ یہ کھانا لے کر آئیں تو ان ظالموں نے ان سے بدتمیزی کی اور ان کو نیچے گرا دیا، ان کو چوٹ بھی آئی، وہ بھی واپس چلی گئیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کھانا لے کر آئیں، ان کی سواری کو تماچا مارا گیا، وہ بھی گرتے گرتے بچیں، وہ بھی واپس چلی گئیں۔ صرف عمر بن حزم رضی اللہ عنہ، یہ ایک صحابی ہیں جو عثمان رضی اللہ عنہ کے پڑوسی تھے، یہ چپکے سے کسی طرح ان کو کھانے کی کوئی چیز بھجوا دیتے جس سے ان کے گھر کا کھانے کا نظام چلتا رہا۔ ویسے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ روزے رکھتے تھے، لیکن ان کی بیوی تھی، بچیاں تھی گھر میں، تو ظاہر ہے انہوں نے بھی تو کچھ کھانا تھا، تو ان کی وجہ سے کچھ کھانا ان کو ملتا رہا۔ اب عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ مسلمانوں کا حج شروع ہونے والا ہے، تو چونکہ امیر جا کر حج پڑھاتا ہے تو تم میری طرف سے حج کے امیر بن کر چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ یہ جہاد کا وقت ہے، آپ کو حج کی پڑی ہوئی ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کوئی جہاد وہاد نہیں ہے، بس تم جاؤ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ اندازہ لگائیں کتنی فکر تھی مسلمانوں کے معاملات کی، ان کو حج کا امیر بنا کر بھیج دیا۔ اب چونکہ عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو یہ کہہ دیا، اٹھ کر سب کو کہا دیکھو کوئی ان پر تلوار نہیں اٹھائے، کوئی ان سے لڑائی نہیں کرے، کوئی ان کو قید نہیں کرے، کسی کو اجازت نہیں، جو مجھ سے پیار کرتا ہے، میری بات مانتا ہے، وہ ان سے لڑائی نہیں کرے گا، میں حکم دیتا ہوں سب اپنی تلواریں لو اور اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ اب ان کا حکم آ گیا، صحابہ کرام گھروں میں چلے گئے، لیکن پہرے پر کچھ صحابہ کو بٹھائے رکھا تھا، تو ان کو بھی عثمان رضی اللہ عنہ نے قسم دے کر کہا کہ میں تمہیں، آخر میں حضرت حسن کھڑے رہے، کہا میں نہیں جاؤں گا، انہوں نے کہا میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں تم بھی یہاں سے چلو، میں کسی کو اپنی وجہ سے خون کسی کا نہیں بہنا پسند کرتا، کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ۔ اب صحابہ بھی بس، کچھ صحابہ تو اس ڈر سے شہر چھوڑ گئے کہ ہم سے یہ منظر دیکھا نہیں جائے گا، کچھ حج پر جانا چاہتے تھے وہ حج پر چلے گئے، اور کچھ بے بسی کے عالم میں اپنے گھروں میں بند ہو گئے کہ اب ہم کیا کریں، ہمیں باندھ دیا گیا ہے عثمان کی طرف سے، اور اوپر سے ان کا مجمع اتنا زیادہ ہے، وہ بفرا پڑا ہے، اب ہم کیا کریں، حضور کے شہر میں خون بہانے کی اجازت عثمان رضی اللہ عنہ دے نہیں رہے۔ یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے صحابہ کرام نے ان کا دفاع نہیں کیا، وہ کرنا چاہتے تھے لیکن امیر کا حکم ماننا تو واجب ہوتا ہے، اس لیے ان کے بازو ایک قسم کے باندھ دیے گئے۔ اب ان ظالموں نے جب یہ منظر کیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھت پر آ کر خطبہ دیا ان سب کو جمع کر کر، اور بڑی عجیب وہ منظر ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا ظالموں یہ بتاؤ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں حضور کا دوہرا داماد ہوں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں؟ تمہیں معلوم نہیں احد پہاڑ پر حضور نے یہ کہا تھا تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں معلوم ہے۔
کہ پھر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہ اچھا یہ بتاؤ تمہیں پتہ ہے کہ جب مسلمانوں کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا تھا تو میں نے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا اپنے پیسوں سے؟ انہوں نے کہا پتہ ہے۔ کہ تم اسی کنویں کا پانی مجھے نہیں دے رہے، کتنے ظلم کی بات ہے۔ کہ اچھا یہ بتاؤ تمہیں پتہ ہے مسجد نبوی چھوٹی تھی، حضور نے کہا کون ہے جو خرید کر بڑی کرے، تو میں نے اپنے پیسوں سے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر اس کو بڑا کیا تھا۔ پتہ ہے کہاں پتہ ہے؟ کہ اسی مسجد میں مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے، کتنے ظلم کی بات ہے۔ کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں پتہ ہے کہ تبوک کے موقع پر مسلمان تنگی میں تھے، میں نے ہزاروں گھوڑے دیے، پیسے دیے، کا پتہ ہے کہ آج تم مجھے کھانا دینے کو تیار نہیں ہو۔ تو یہ باتیں کی۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھو 3 وجہ سے مسلمان کو قتل کیا جاتا ہے، یا تو وہ قاتل ہو قصاص میں مارا جائے، یا وہ بدکار ہو اس کو حد میں مار دیا جائے، اور یا پھر ایسا کوئی معاملہ اس نے کیا ہو جس کی وجہ سے اسے قتل کیا جانا لازم ہو جائے۔ تو دیکھو میں قاتل بھی نہیں ہوں، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں نے کوئی بدکاری نہیں کی جس کے عوض میں تم مجھے قتل کر دو، اور میں مرتد بھی نہیں ہوا کہ مرتد کی سزا قتل ہے، تم مجھے قتل کرنے آئے ہو، میں تو مسلمان ہوں، پھر تم مجھے کس لیے مارنا چاہتے ہو؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں، ایک ہی بات تھی کہ تم خلافت چھوڑ دو۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو مجھے خلافت کا شوق نہیں ہے، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خود ارشاد فرمائی تھی، اے عثمان اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی قمیص پہنائیں گے، فَأَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ أَن يَخْلَعَ قَمِيصَكَ، اور منافقین تجھ سے وہ قمیص اتروانے کی کوشش کریں گے، تو نے وہ قمیص نہیں اتارنی۔ تو میں حضور کی بات کو کیسے چھوڑ دوں؟ مجھے خلافت کا شوق نہیں، لیکن میں اگر چھوڑتا ہوں حضور ناراض ہو جائیں گے، نہیں چھوڑتا تو تم ناراض ہو کر مجھے مار دو گے، یہ مجھے منظور ہے لیکن حضور کو ناراض نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر آپ نیچے تشریف لے آئے، لیکن ان ظالموں کے کان پر کوئی جوں نہیں رینگی۔ پھر 18 ذی الحجہ آئی، اس سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دوبارہ آ کر جو تھا وہ خطبہ دیا اور ان سب کو جمع کیا اور فرمایا یہ بات سن لو، اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو دوبارہ کبھی مسلمان اکٹھے نماز نہیں پڑھ سکیں گے، اتنا ٹوٹ جائیں گے، کبھی مسلمان اکٹھے جہاد نہیں کر سکیں گے، ان میں افتراق پڑ جائے گا، اور کبھی بھی مسلمان جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہوں گے، اختلاف ہی اختلاف رہے گا، یہ قدم مت اٹھاؤ۔ لیکن وہ ظالم نہیں مانے۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ جب 18 ذی الحجہ آ گئی تو انہوں نے جتنے پہرے دار تھے ان کو بھی بھگا دیا کہ چلے جاؤ، مجھے کسی کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی بیوی سے کہا کہ پاجامہ لے کر آؤ، تو انہوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے مجھے ڈر ہے یہ مجھے قتل کر دیں گے تو میرا سطر کھل جائے گا، تو پاجامے میں سطر ذرا چھپا رہتا ہے۔ پھر انہوں نے اچھے کپڑے منگوا کر پہنے، خوشبو لگائی، بیوی نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے مجھے رات حضور کی خواب میں زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا عثمان آج کی افطاری تم ہمارے ساتھ کرو گے اور مجھے یقین ہے میں آج شہید ہو جاؤں گا۔ خیر انہوں نے اپنا قرآن پاک منگوا کر اس کو پڑھنا شروع کر دیا، روزہ بھی تھا، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں۔ اب جب بالکل گھر خالی تھا تو وہ ظالم جو ان کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے ان میں سے ایک بدبخت باغی اندر بڑھا، اس نے آ کر دیکھا عثمان رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کی ہمت ہی نہیں پڑی ان کو قتل کرنے کی، اور یہ کہنے لگا عثمان تم خلافت چھوڑ دو تو جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ فرمایا مجھے شوق نہیں ہے، حضور نے حکم دیا تھا نہیں چھوڑنی، میں تو حضور کی بات مانوں گا۔ وہ چلا گیا، اس نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک اور باغی آیا، وہ جو ہی اندر بڑھا تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھو تیرے اور میرے درمیان یہ قرآن ہے، قرآن پر فیصلہ کر لو۔ وہ بھی چپ کر چلا گیا، اس کی ہمت نہیں بندھی۔ پھر تیسرے محمد بن ابو بکر آئے، انہوں نے آ کر عثمان رضی اللہ عنہ کو جب پکڑنے کی کوشش کی تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں تم میرے قاتل نہیں ہو سکتے، اگر تمہارا باپ تمہیں اس حال میں دیکھتا وہ تم سے بہت ناراض ہوتا۔ تو وہ بہت شرمندہ ہوئے، رونے لگے، واپس چلے گئے اور جا کر لوگوں کو بھی کہا کہ عثمان کو قتل نہ کرنا، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس پر ہاتھ اٹھایا جائے۔ خیر وہ بھی چلے گئے۔ اب ان ظالموں نے دیکھا بھی یہ تو جو جا رہا ہے واپس آ رہا ہے، انہوں نے کہا بھی اکٹھے ہی حملہ کرو، دیکھی جائے گی۔ اب بہت سا مجمع ان کے گھر میں ایک دم کود پڑا،
تو ان میں سب سے پہلے رومان نامی ایک آدمی بڑا، اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ڈنڈا جس کو سریا ہم کہہ لیں، وہ اس نے حضرت عثمان کے سر پر مارا جس سے یہ نیچے گرے۔ پھر ایک آدمی تھا، اس کا لقب تھا الموت الاسود، کالی موت۔ اس ظالم نے عثمان رضی اللہ عنہ کا گلا دبایا اور تلوار سے وار کیا جس سے خون نکلا، اور پہلے سپارے کی آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس کے اوپر وہ خون کے قطرے گرے کہ تمہاری طرف سے اللہ ان کو کافی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک ظالم نے کیا کیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیزے کا وار کیا۔ پھر ایک تھا وہ حمران نامی سودان، تو اس نے یہ کیا کہ تلوار اس قدر زور سے ماری کہ ان کی بیوی جو نائلہ تھی عثمان رضی اللہ عنہ کی، انہوں نے وہ تلوار روکنے کی کوشش کی تو تلوار نے ان کی انگلیوں کو بھی کاٹ ڈالا۔ پھر ایک ظالم مصر کا، اس نے یہاں پر تلوار رکھی اور ایسے زور سے بوجھ ڈالا کہ وہ تلوار حضرت عثمان کے سینے کو پار کر کر کمر سے نکل گئی اور وہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 84 سال کی عمر میں اتنا بوڑھا ہو اور اس کو ایسی بے دردی سے قتل کیا جائے، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہے۔ شہادت ہوئی، اس کے بعد لوگ جوک در جوک ان کی لاش کو دیکھنے آ رہے ہیں، تو جنازے میں تاخیر اس وجہ سے ہوگی۔ اچھا، یہاں پر بعض لوگوں نے کہا کہ جی وہ جنازے میں تاخیر اس لیے ہوئی کہ انہوں نے کفن نہیں دینے دیا، ان کا کنٹرول تھا، ایسی بات نہیں تھی۔ اصل میں مجمع اتنا زیادہ تھا کہ وہ دیکھنے والے بڑھ گئے تھے، جس کی وجہ سے جنازے میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ اور کچھ لوگ یہاں پر یہ بھی غلط روایات پھیلاتے ہیں کہ عمر بن الحمق رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہیں کہ انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن جو تھی وہ کاٹی تھی۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں نہ تو کوئی صحابی شریک تھا اور نہ ہی کسی صحابی کی کوئی اولاد شریک تھی۔ اگر کچھ جیسے محمد بن ابی بکر وغیرہ کچھ مس گائیڈ ہو گئے، آئے لیکن انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، وہ وہیں سے واپس چلے گئے اور پھر دوبارہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قریب بھی نہیں پھٹکے، تو وہ غلط فہمی کا شکار تھے اور ان کی غلط فہمیاں بعد میں دور ہو گئی تھی۔ تو یہ لوگ وہاں سے چلے گئے تھے، تو اس لیے کسی صحابی کا نام آ جائے تو سمجھ لیں وہ جھوٹی روایت ہے، کسی شیعہ راوی کی گھڑی ہوئی ہے تاکہ صحابہ کو بدنام کیا جائے۔ بعد میں سعید بن عاص نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھایا اور جنت البقیع کے قبرستان میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ اب جو قاتل ہے عثمان رضی اللہ عنہ کا، چونکہ ایک مجمع اندر گھسا، پتہ نہیں کس نے مارا، تو یہ جو نام میں نے بتائے یہ بھی تاریخ میں کچھ ہیں، لیکن اصل جو بات ہے جو عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل کی علامات جو لوگوں میں مشہور ہو گئی، وہ یہ کہ وہ مصر کا تھا، ایک دوسرا رنگ کا کالا تھا، تیسرا کالی موت اس کا لقب تھا، اور بنو سدوس قبیلے سے تعلق رکھنے والا تھا۔ یہ 4 باتیں متفق ہیں جو لوگوں میں زیادہ مشہور ہو گئی تھیں۔ اب جب ہم غور کرتے ہیں تو عبداللہ بن سبا میں یہ 4 باتیں پائی جاتی ہیں۔ وہ یمن کا تھا، سدوس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، پھر مصر چلا گیا تھا، وہاں سے وہ آیا تھا، پھر رنگ کا بھی کالا تھا، اور اس کی کنیت ابن السودا یعنی کالی عورت کا بیٹا یہ تھا، اور اسی سے موت الاسود کالی موت بھی شاید اس کا لقب بعد میں پڑ گیا ہو۔ تو غالب گمان یہی ہے کہ اس بدبخت نے عثمان رضی اللہ عنہ کے خون سے اپنا سینہ ٹھنڈا کیا اور بعد میں مشہور یہ کر دیا فلاں تھا۔ ایسا ہوتا ہے، مثلا آپ دیکھیں نا، کسی مجمع نے کسی آدمی کو قتل کیا ہو تو اب یہ تو کوئی نہیں کہے گا کہ میں نے مارا ہے، تو دوسروں پر الزام ڈالتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے بہت سے لوگوں کے نام آ گئے، حتیٰ کہ مسلمانوں کے، صحابہ کے، ان کی اولادوں کے نام بھی تاریخ میں ملیں گے، اس نے قتل کیا، اس نے قتل کیا۔ تو یہ جتنے مسلمانوں کے نام ہیں یہ سب اس سازش کا حصہ ہے جو ان لوگوں کی تھی کہ مار کر الزام ہم دوسروں پر ڈالیں گے، اور ایسے ہی ہوا، بہت سے لوگوں پر الزام آئے، ورنہ اصل میں یہی عبداللہ بن سبا بدبخت تھا جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اصل ذمہ دار تھا۔ پھر یہ وہاں سے فرار ہو گیا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کر مسلمانوں نے ان کو خلیفہ بنا لیا۔ بہرحال یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پورا میں نے ایک خلاصہ عرض کیا اختصار کے ساتھ، جس میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس میں کس طرح ان کے خلاف سازشیں کر کر ان کو ڈیگریڈ کیا گیا، پھر اس کے بعد ان کے اوپر اس طرح تلواریں چلائی گئیں۔ اللہ تعالیٰ عثمان رضی اللہ عنہ کے درجات کو انشاءاللہ بلند
بلند فرمائیں گے، اور جو ان کے متبعین ہیں آج بھی اللہ ان کا حشر بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ فرمائیں گے۔ اللہ پاک قیامت میں بھی ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔